إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا رواه البخاري. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القلم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا کوئی بدل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اخلاق بڑا نرالا مشفقانہ تھا. آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا بوڑھے کیا جوان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبوں کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت سے پیش آتے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی اور قرآن کی آیت نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. کیا گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کا اخلاق بڑا نرالا ہے، آپ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. آپ تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق پر تھے، اچھے اخلاق والے تھے. 10 سال تک خدمت کی ہے انہوں نے اور کوئی یہ بہت بڑے بزرگ نہیں تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے تھے
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی برا بھلا نہیں کہا، آپ ہمیشہ نرمی، شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے گھل مل جاتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، گھل مل جاتے تھے، کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، ہمارے ساتھ بالکل گھل مل جایا کرتے تھے۔ حتی یقول لأخ صغیر، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے بھائی سے کہتے تھے، ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا، کیا کہتے تھے؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ آپ ہنسی اور مذاق کے طور پر یہ کہتے تھے، اے ابو عمیر تمہارا چھوٹا پرندہ کیا ہوا؟ ان کا ایک چھوٹا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلتے تھے اور پرندے کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، سامنے والے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے۔ باہر سے اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون نبی اس میں، اتنا گھل مل جایا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی یہ سادگی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، ان سے محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر سختی کرتے تھے، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ خود بخاری ہی کی بڑی مشہور روایت ہے، ابھی 2-3 روز پہلے درس میں اس کی وضاحت کی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تو ارادہ تھا کہ لمبی نماز پڑھائیں گے۔ انی لاقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ ہوتا ہے کہ لمبا قیام کروں، لمبی نماز پڑھاؤں۔ فاسمع بکاء الصبی، میں لمبی نماز پڑھاتا ہوں، خیال ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن بیچ میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فاسمع بکاء الصبی، صبی کہتے ہیں چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز کو میں نماز میں سنتا ہوں۔ فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امی، میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اپنی نماز کو مختصر کر، لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کہیں میری لمبی نماز کی وجہ سے اس کی ماں کو مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، بچوں پر کتنی شفقت کر رہے ہیں عبادت میں، نماز میں۔ اور نماز کون سی عبادت ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ توحید و ایمان کے بعد سب سے بڑی بندگی، سب سے بڑی عبادت یہی نماز ہے۔ اللہ کی عبادت میں ہے، نماز میں ہے، قیام میں ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں، ایک بچہ روتا ہے لیکن پوری قوم کی نماز کو آپ ہلکی کر دیں، آپ پوری نماز کو ہلکی کر رہے ہیں جس میں سب کو راحت مل رہی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے بچوں کے ساتھ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی تھی، امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنی نواسی کو گود میں لے کے مسجد میں آیا کرتے تھے اور گود میں لے کر کے اپنی نواسی کو گود میں لے کر کے نماز بھی پڑھاتے تھے، فرض نماز۔ آپ امام تھے، امامت کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی بچی کو، اپنی نواسی کو گود میں لے کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب رکوع سجود کا معاملہ ہوتا تو آپ رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو گود میں لے لیتے تھے۔ یہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق دیکھیے کہ آپ بچوں کو گود میں لے رہے، اپنی نواسی کو مسجد میں لا رہے، اپنی نواسی کو گود میں لے کے نماز پڑھا رہے۔ اسی طریقے سے
بخاری ہی کی روایت ہے، مجلس میں تھے، حضرت حسن ابن علی آپ کے نواسے رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے ان کو گود میں لے لیا اور ان کو بوسہ دیا۔ حضرت حسن جو نواسے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے، ان کو بوسہ دیا۔ سامنے بیٹھے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے دیکھا، کہا کہ میرے پاس تو 10 بیٹے، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا من لا یرحم لا یرحم، دیکھو جو رحم نہیں کرتا ہے وہ رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ دیکھیے زمانہ جاہلیت میں لوگ کیسے سخت دل ہوتے تھے کہ بچوں کو گود میں لینا، بچوں کو کھلانا، بچوں کو بوسہ دینا یہ عار سمجھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا، اور ایک شخص نے دیکھا تو ان کو تعجب ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بوسہ لے رہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ کہا دیکھو من لا یرحم لا یرحم، رحم کرو اس زمین پر، زمین والوں پر رحم کرو، چھوٹے بچوں پر شفقت کرو، رحم کرو۔ رحم کرو گے تو رحم ملے گا، رحم نہیں کرو گے تو رحمت نہیں ملے گی۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے، آپ کے نواسے اور آپ کی نواسی یہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو لے کر کے آئے، نماز شروع کیے، سجدہ بہت لمبا کر دیا، سجدے میں گئے، نماز کی حالت میں سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ اکرام سمجھنے لگے کہیں کچھ تو نبی کو ہو تو نہیں گیا، اتنا لمبا سجدہ کر رہے۔ جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آج سجدہ آپ نے لمبا کر دیا، کیا وجہ تھی؟ ہم نے تو یہاں تک سوچا کہیں آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی حادثہ تو نہیں آپ کے ساتھ ہو گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بیٹے نے میری پیٹھ کو سواری بنا لی۔ کیا کہہ رہے؟ میرے بیٹے نے، نواسا بھی بیٹا کہہ سکتے ہیں، کہا میرے بیٹے، میرے نواسے نے میری پیٹھ کو اپنی سواری بنا لی۔ یعنی چھوٹے بچے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں، پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ بچے ہیں۔ کہا میرے بیٹے نے میری پیٹھ کو سواری بنا لی، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ جلدی سجدہ کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو کھیلنے میں آسانی ہو، میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہو جائے، وہ کھیل لے تھوڑا، اس کے کھیلنے کے لیے میں نے تھوڑا موقع دے دیا، جس کی بنیاد پر سجدہ قدرے طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گود میں لیتے تھے، چھوٹے بچوں کو گود میں کھلاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی اور دوسرے بچوں کو بھی۔ صحابہ اکرام کے بچے کو لایا جاتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا جاتا تھا، آپ بچوں کو گود میں کھلاتے تھے اور یہ بچے پیشاب بھی کر دیتے تھے، آپ علیہ السلام کی گود میں بچے پیشاب بھی کر دیتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ کبھی ناراض نہیں ہوئے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، میری گود میں پیشاب کر دیا؟ بچے کو آپ کھلاتے تھے، گود میں اس کو رکھتے تھے، بچہ پیشاب کر دیتا تھا، آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر وہ شیرخوار بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، تو آپ پیشاب کی جگہ پانی چھڑک دیتے تھے، اور اگر بچی کا پیشاب ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے دھلتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو آپ کھلاتے بھی تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور ان کے ساتھ نرمی برتنا، ان کو کھلانا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنا اور ان کو بوسہ دینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو آپ چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی الصبیان فسلم علیہم، بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، لیکن تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بڑے تھے، سب سے بڑے تھے، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا تھا، مگر آپ بچوں کے پاس سے جب گزرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے سلام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، بچوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ تو چھوٹا بچہ ہے چھوڑ دو، اس کا حق جانے دو، بڑوں کو دے دو۔ انصاف تو انصاف ہوتا ہے، چھوٹا بچہ بھی اگر مستحق ہے تو حق اسی کو ملنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ نے نوش کیا، آپ نے اپنا جوٹھا جو آپ کے پینے کے بعد بچا ہوا تھا آپ نے اپنے دائیں جانب چھوٹے بچے کو دیا، جبکہ آپ کے بائیں جانب کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، سابقین اولین، شروع میں اسلام لانے والے کبار صحابہ، بوڑھے صحابہ موجود تھے، مگر آپ نے بائیں طرف بڑے لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ آپ کے دائیں جانب جو چھوٹا بچہ بیٹھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نواز دیا، ان کو دیا۔ تو حق، انصاف یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، چھوٹا بچہ ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ حقدار ہے تو اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ ناانصافی کسی بھی طبقے پر نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سواری پر ہوتے تھے اور راستے میں کوئی چھوٹا بچہ مل جاتا تھا تو آپ آگے اس کو بٹھا لیتے تھے، چھوٹے بچے کو سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ سواری اونچی جگہ، یا تو گھوڑا ہو یا تو اونٹ ہو، جب زمین سے اونچا ہوگا، بلند ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو سوار کر لیتے تھے، اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت کی نشانی ہے، یہ آپ کی محبت بچوں کے ساتھ اور آپ کی شفقت بچوں کے ساتھ، یہ ایک اعلیٰ ترین دلیل ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اس کا حق دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے، ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، بچے کو بلایا، کہا بچے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ جلدی آؤ، میں تمہیں ایک چیز دوں گا، آؤ جلدی آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ ماں کہہ رہی کہ آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم کیا دو گی اس کو؟ کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دوں گی، ایک کھجور اس کو دوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یاد رکھو، اگر تم نے اس کو نہیں دیا ہوتا، جو دل میں ارادہ کیا ہے، جو بلا رہی ہو اس مقصد سے، اگر تم وہ چیز نہیں دیتی تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ایسا نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو بلائیں اور جھوٹ بول کے اس کو بہکا دیں۔ بچے بگڑتے وہیں سے، جھوٹ وہیں سے سیکھتے ہیں، دھوکہ وہیں سے سیکھتے ہیں، فرار وہیں سیکھتے ہیں۔ بچہ ہے، سمجھدار ہے، بولنے اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ہم نے جو کہا ہے ہم اس کو پورا کریں۔ ہم نے بلایا ہے کچھ دینے کے لیے تو وہ ہم چیز دیں، اور اگر ہم نے اس سننے والے سمجھنے والے بچے کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ چیز اگر نہیں دی تو پھر ہمارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ اور پھر جب بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ وہیں سے بچہ جھوٹ بولنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ دھوکہ جب کھاتا ہے دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ جب اس کے ساتھ ہوتا ہے، فرار اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہی سے وہ سیکھتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہ چیز بچے کو نہیں دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ لکھا جاتا۔ لہذا ہم پیارے نبی علیہ السلام کی اس سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق تھا۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو اور دوسرے بچوں کو اور سماج کے بچوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرمی کریں، شفقت کریں، مسجد سے ان کو جوڑیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت برا مزاج ہے تقریباً ہر جگہ، بچے مسجد میں آتے ہیں، اگر بچے شور کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یا ان سے کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو مصلیان نمازی بالکل طیش میں آ جاتے، بھڑک اٹھتے، ڈانٹنا، پیٹنا، مارنا، مسجد سے کھدیڑنا، مسجد سے بھگانا شروع کر دیتے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ پہلی صف میں پہلے آیا ہے تو بعد میں آنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے پیچھے ڈھکیل دیا اور خود آگے بڑھ جائے، جائز نہیں ہے۔ اہل علم منع کرتے ہیں، کہا جو پہلے آیا ہے، جو پہلی صف میں ہے، گرچہ وہ چھوٹا ہے، 7 سال کا ہو گیا، نماز کی تعلیم ہے اسے، 7 سال کا بچہ ہو گیا، نماز پڑھنے کا مکلف ہے، وہ تعلیم دی گئی ہے اس کو، گرچہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے، فرض اس پر نماز نہیں ہے، لیکن تعلیم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، 10 سال پر اس کو پڑھنے کی تعلیم ہے، نہیں پڑھے گا تو پٹائی ہوگی۔ یہ جو بچے آئیں گے تو ایسا نہیں کہ ان چھوٹے بچوں کو ہم بچہ سمجھ کے پیچھے ڈھکیل دیں اور ہم خود آگے بڑھ جائیں، جائز نہیں ہمارے لیے، یہ تو ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ تو عام طور پر ہمارے سماج میں چھوٹے بچوں کے حوالے سے مسجد میں جو سلوک ہوتا ہے یہ بہت گھناؤنا ہے، بہت بدترین بدخلقی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سلوک کرتے تھے، کتنا اچھا سلوک کرتے تھے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، غور کیجئے، خطبہ کتنا اہم امر ہے، خطبہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا نواسا، آپ کے نواسے مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹے بچے تھے، آ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے، خطبہ بند کر دیا اور اپنے بچے کو گود میں لیا اور کیا کہا دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی سیدی، کہا میرا بیٹا ہے، سردار ہے، اور 2 بڑی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا۔ خطبہ آپ نے کاٹ دیا۔ خطبہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ممبر سے اتر گئے آپ اور آپ بچے کو گود میں لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرا بیٹا ہے، سردار بنے گا، سردار ہے، اور 2 بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، دونوں جماعت مسلمان ہوگی، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوگا اور ان دونوں کے درمیان میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس شفقت کو اپنے اندر پیدا کریں، نرمی کو پیدا کریں، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ یہ اگر اخلاق ہمارے دلوں میں آ گیا، ہماری زندگی میں پیدا ہو گیا، تو بچوں کی تربیت بڑی آسان ہو جائے گی۔ بچوں کی تربیت مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ ہم جب شروع میں بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں گے تو یہی بچے ہمارے گرویدہ بنیں گے، ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔ وہ غلط راستے پر یا بدخلقی پر، بد اخلاقی پر اور سختی پر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو ان کے اندر رحمت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم پہلے ہی سے ڈھیٹ ہو گئے، سخت ہو گئے، ظلم ڈھانے والے بن گئے، مسجد سے تو ان کو بھگانے والے بن گئے، ان کو مارنے لگے، ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے، چیخنے لگے ان کے سامنے، تو پھر یہی بچے جو مسجد میں آ رہے ہیں کل یہی بے نمازی بن جائیں گے، یہی بے نمازی بن جائے گا، ایک چڑ ہو جائے گی، ان کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہو کہ ہم اپنوں کے ساتھ اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت کا معیار قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ ہمیں جو مریض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اور عالم اسلام میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر اور سلامتی پر اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے
اور عذاب قبر سے اور جہنم کی آگ سے بچائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔